انہوں نے کہا میں نکاح میں گیا نہیں تھا. سوالات، صحابہ سے سوال کرنے کا طریقہ سیکھو میرے بھائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کو سیکھنے کے حریص ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے. آج ہم سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ذرا اپنے دل میں اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور سوچو کہ کیا ہمارے اندر حدیث کو سیکھنے کی، حدیث کو جاننے کی طلب ہے؟ حدیث کو سیکھنا اور حدیث کو جاننا صرف مدرسے کے بچوں کا کام نہیں ہے. ہم سب کو حدیث کو حاصل کرنے کی اور حدیث کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے. اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو ملے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر دنیا سے گیا ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو مشرک نہیں ہوگا، اس کو میری شفاعت ملے گی. میں کسی مشرک کے لیے شفاعت نہیں کروں گا. تو نبی کی شفاعت نہ کسی بدعتی کو ملے گی نہ کسی مشرک کو ملے گی. تو اللہ نے کہا کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ تم ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز تم صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھنا، کسی اور کو دکھانے کے لیے مت پڑھنا. تم اللہ کے راستے میں چندہ دے رہے ہو، دان دے رہے ہو، سب کا خیرات کر رہے ہو، تمہارے چندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے، کسی کو اونچا کرنے کے لیے تم چندہ نہ دینا. ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر تم نے نماز پڑھی لیکن تمہاری نماز کا مقصد دوسروں کو دکھانا ہوگا تو وہ نماز تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کا من نہیں لگتا، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو نماز کے اندر دکھاوا کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کو اخلاص پسند ہے میرے بھائی. اللہ کے یہاں ملاوٹ والی عبادت نہیں چلے گی. جو بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب منافق لوگ نماز پڑھتے تھے، اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کے دور میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا کیونکہ نبی کے دور میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا لوگ سمجھتے تھے لگتا ہے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے. منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا لیکن منافق لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، بڑی کاہلی کر کے اٹھتے ہیں. یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اللہ کو ریاکاری نہیں چلے گی میرے بھائی. اللہ ہمارے شریر کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے تم کتنے اسمارٹ ہو، تم کتنے ہینڈسم ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنی سچائی ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہو، اگر آپ کا دل صحیح ہو تو نیکی کرنے کے بغیر بھی آپ کو نیکی کا ثواب مل جائے گا.
اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی. اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکلا تھا ہجرت کرنے کے لیے, اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا تھا, اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا تھا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا, اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, راستے میں اس کی موت ہو گئی, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کو پورا پورا ثواب ملے گا. بخاری کی پہلی حدیث پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ بولو بھائی. طلبہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں, عام آدمی بتائے. سنے ہو کبھی بخاری کی پہلی حدیث؟ اگر اہل حدیث ہو اور بخاری کی پہلی حدیث یاد نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے. ہاں, انما الاعمال بالنیات, ہمارے چچا نے جواب دیا. پہلی حدیث بخاری شریف کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات, سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے, آپ کا مقصد ہی صحیح نہیں ہے, تو آپ کا عمل بھی اللہ کے یہاں برباد ہو جائے گا. سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. پاکڑ شہر, پاکڑ کو چھوڑ کر کے, آپ کے پاکڑ کا رہنے والا کوئی انسان ممبئی میں جا کر کے رہتا ہے, کلکتہ میں جا کر کے رہتا ہے, بنگلور میں جا کر کے رہتا ہے, دلی میں جا کر کے رہتا ہے, اس کا مقصد کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے, اس کا مقصد وہاں جا کر کے پیسہ کمانا ہے. اور ایک انسان اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے شہر میں نماز نہیں پڑھ پاتا, وہ اسلام پر عمل نہیں کر پاتا, وہ اپنے شہر سے ہجرت کر جاتا ہے, اپنے وطن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے. کام تو سیم ہے. لڑکی سے شادی کرنے جو جا رہا ہے وہ بھی تو وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے, جو کاروبار کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی تو وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں کی نیت میں فرق ہے. جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا, جو لڑکی کے لیے جا رہا ہے, جو پیسے کے لیے جا رہا ہے, اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. شریعت میں نیت کا بڑا رول ہے میرے پیارے ساتھ. اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں, اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنانے لگتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو سنانے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہوش آتا ہے, پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. لگاتار 3 بار بے ہوش ہوتے ہیں. تیسری بار جب ہوش آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں, میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول الناس تسعر بهم النار یوم القیامہ, سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا, جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا, وہ 3 لوگ ہوں گے. نمبر 1 رجل استشہد فی سبیل اللہ, پہلا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں دنیا میں شہید ہوا تھا, جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا, جو جہاد کر رہا تھا, جو قتال کر رہا تھا اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا, اللہ پوچھے گا میرے بندے, میں نے تجھ کو طاقتور بنایا, تجھ کو بہادر بنایا, تجھ کو لڑنے کا ہنر دیا, میرے بندے تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت, اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا تھا, جنگ کرتا تھا, قتال کرتا تھا, حتی استشہدت, یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے نہیں لڑتا تھا کہ اللہ کو راضی کرے, اللہ کو خوش کرے, تو اس لیے لڑتا تھا لیقال انہ جریون, تاکہ دنیا تجھے بہادر کہے, دنیا تجھے ویر کہے, تجھے ویرتا کا سمان ملے. تو اپنے میڈل کے لیے اور اپنے انعام کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے لڑا کرتا تھا, تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے گا, یہ قاری صاحب ہوں گے, یہ مولانا صاحب ہوں گے, یہ دین کے عالم ہوں گے. اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو قرآن کا علم دیا,
تجھے میں نے قرآن کا قاری بنایا, تجھے قرآن کا عالم بنایا, تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ آناء اللیل وآناء النہار, اے اللہ میں راتوں دن قرآن کو پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا, سیکھتا رہا, سکھاتا رہا, اے اللہ میں تیرے دین کے علم کو دوسروں تک پہنچاتا رہا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس لیے علم دین حاصل کیا لیقال انہ عالم, تاکہ دنیا تجھے علامہ کہے, تجھے عالم کہے, تیرے علم کا چرچا ہو جائے, لوگ تیری تعریف کرے, اس لیے تو نے علم دین حاصل کیا. تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا, تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین کو نہیں سیکھتا تھا, نہیں سکھاتا تھا. اور اس انسان کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. اس کے بعد ایک تیسرا انسان آئے گا, یہ وہ ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہوگا, اور جو دنیا میں اللہ کے راستے میں بہت چندہ دیتا تھا, بہت دان دیتا تھا, بہت پیسہ دیتا تھا. اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو اتنا سارا مال دیا, تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ مجھے جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں مال دینے سے تو خوش ہوتا ہے, تو راضی ہوتا ہے, اور اللہ میں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا رہا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے پیسہ خرچہ کرتا تھا تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہیں, تجھے فیاض کہیں, تجھے دینے والا کہیں, تجھے دانی کہیں, تو تجھے جو چاہیے تب وہ مل گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنے والے کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب یہ حدیث ختم ہو گئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث سنائی گئی. حضرت امیر معاویہ یہ حدیث سن کر کے رونے لگتے ہیں, اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں یہ تو بڑی بڑی نیکی کرنے والے لوگ تھے, مگر ان کی نیت صحیح نہیں تھی, ان کی نیت میں کھوٹ تھا, اخلاص نہیں تھا, ان کے اندر ریاکاری تھی, دکھاوا تھا, اس لیے اللہ کے یہاں ان کا یہ انجام ہوا. اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے سورہ ہود کی وہ آیت پڑھی, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, دنیا بنانے کے لیے نیک عمل کرے گا اس کو دنیا تو مل جائے گی. اولئک الذین حبطت اعمالهم, لیکن ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیو آج اخلاص کی کمی ہے ہمارے اندر, آج ہماری نیکیوں کی نمائش کرتے ہیں, ہم نیکیوں کو دکھاتے ہیں, اور جب تک سارے زمانے کو یہ جتا نہ لے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا ہے تب تک ہمیں چین نہیں ملتا. ایک آدمی محلے میں بنیا کے یہاں سے ادھار لیتا تھا, اور کافی اس نے ادھار لے لیا. بنیا بیچارہ پریشان تھا, یہ اس کا پیسہ دیتا نہیں تھا. اس کے بعد وہ آدمی